إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد بعد أن أقول أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمزه ونفخه ونفسه. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله، الحمد لله خالق الوجود من العدم الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم. والصلاة والسلام على سيد الأشرف الأنبياء المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد، اہل بیت کون ہے؟ غدیر خم کے خطبے میں جو بار بار اہل بیت کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہنے کی تاکیدی حکم فرمایا، اس بارے میں پہلے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اہل بیت سے کون مراد ہے۔ اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں۔ چنانچہ علامہ راغب اصفہانی رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ اہل یعنی رجل ان لوگوں کو کہا جاتا ہے جو اس کے ہم نسب یا ہم دین ہو، یا کسی مکان میں شریک ہو، یا ایک شہر میں رہتے ہو۔ اصل میں یعنی اگر یہ کہا جائے کہ فلاں بندہ ہے، فلاں شخص ہے، تو وہ جو کسی کے ساتھ اس کے مسکن میں رہتے ہو یا پھر مجازن آدمی کے قریبی رشتہ داروں میں ہو، تو اہل بیت کا لفظ بولے جانے لگا، اور عرف میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان پر بولے جانے لگا۔ تو آپ دیکھیے ساتھو، یہاں پر ایک تو معنی لغت کے اعتبار سے بتایا جا رہا ہے، اور ایک معنی اصطلاح کے معنوں میں۔ اور پہلی آیت جو نقل کی گئی ہے، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت نے کہا اے پیغمبر کہ اے پیغمبر کے اہل بیت، اللہ چاہتا ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور کرے۔ اب یہاں پر ایک بات جو آپ لوگوں کو یاد رکھنی ہے ساتھیو، یہ آیت کا ایک ٹکڑا ہے۔ اگر آپ پوری آیت پڑھیں، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ وَآتِينَ الزَّكَاةَ وَأَطِيعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ۔ پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ اب یہ جو آیت ہے، اب اس کے آیت کے شان نزول میں اس آیت کا معنی کیا، اس میں تو ہم جائیں گے۔ یہاں کیا بات پتا چلی، اگلے صفحے پہ جائیں، کہ یہ جو لفظ استعمال ہوا ہے یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے لیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے کے متعلق کیا فرما، انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح، یہ تیرے خاندان سے نہیں، اس کے اعمال غیر صالح ہیں۔ تو آپ دیکھیں، اگرچہ نوح علیہ السلام کا بیٹا گھر میں سے تھا، لیکن اللہ رب العزت نے کیا کہا، انہ لیس من اہلک، یہ تیرے گھر میں سے نہیں ہے، تیرے اہل میں سے نہیں ہے۔ علامہ فیروز آبادی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ قرآن مجید میں اہل کا اطلاق 10 معنوں میں ہوا ہے۔ اس کی تفصیل یہاں پر ضروری نہیں، شائقین کتاب پڑھ سکتے ہیں۔ ان میں انہوں نے ایک معنی یہ کہ اہل سے اترا، عشیرہ، اولاد، ازواج کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں سورہ طٰہٰ کے اندر ارشاد فرمایا وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا،
اور اپنے گھر والوں کا نماز کا حکم دے اور اس پر خوب پابند رہے۔ نیز فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اے گھر والو۔ یہی بات دیگر ائمہ لغت نے بھی کہی، جیسا ہم کہتے ہیں اہل مکہ، اہل حیدرآباد، اہل لکھنؤ، تو مکہ میں بسنے والے، اہل مدینہ، مدینہ طیبہ میں رہنے والے، تو اہل القرآن بستی میں رہنے والے۔ اسی طرح اہل بیت گھر میں رہنے والوں کو کہا جاتا ہے۔ ظاہر ہے کہ گھر میں کون رہتے ہیں؟ بیوی، بیٹے، بیٹیاں، پوتے، پوتیاں اور نواسے، نواسیاں ہوتے ہیں، اور یہ سب، ان سب پر اہل بیت کا اطلاق ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ جب وہ مدین سے پلٹے تو ان کے ہمراہ ان کے گھر والے تھے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے فَلَمَّا قَضَىٰ مُوسَى الْأَجَلَ وَصَارَ بِأَهْلِهِ، پھر جب موسیٰ علیہ السلام نے مدت پوری کر دی اور اپنے اہل گھر والوں کو لے کر چلے۔ ایک اور مقام پر موسیٰ علیہ السلام ہی کے بارے میں سورہ نمل میں اذ قال موسیٰ لِأَهْلِهِ إِنِّي آنَسْتُ نَارًا، جب موسیٰ علیہ السلام نے گھر والوں سے کہا بلا شبہ میں نے ایک آگ دیکھی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس جب فرشتے آئے اور انہوں نے بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی بشارت دی تو اہلیہ حضرت سارہ نے اس پر تعجب کا اظہار کیا، جب میرا خاوند بوڑھا ہو گیا ہے اور میں بھی بوڑھی ہو گئی ہوں تو کیا میں بیٹا جنوں گی؟ تو فرشتوں نے کیا کہا؟ اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت انہ حمید مجید، جس سے یہ بات یعنی ترجمہ، کیا تو اللہ کے حکم سے تعجب کرتی ہے؟ اللہ کی رحمت اور اس کی برکتیں ہو تم پر گھر والوں، اے گھر والوں، بے شک وہ بے حد تعریف کیا گیا بڑی شان والا ہے۔ جس سے یہ بات یعنی ان آیتوں سے یہ بات واضح ثابت ہو جاتی ہے کہ اہل بیت کا اطلاق بیوی پر ہوتا ہے۔ اس مفہوم کے لیے مزید دیکھیں سورہ قصص، سورہ یوسف۔ اب یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، ان کے ازواج، ان کی بیویوں کو تو اہل بیت میں شمار کیا جائے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیویاں ہیں، جو امہات المؤمنین ہے، ان کو اہل بیت میں شامل نہ کیا جائے۔ یہاں تک آپ سمجھ گئے؟ اور نہ ہی قرآن، آپ احادیث بھی اٹھا کر دیکھیں گے، اس سے بھی یہ بات واضح ہوتی ہے کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں۔ ابھی ہم نے بعض آیتیں دیکھی، موسیٰ علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، ان آیتوں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اہل بیت سے مراد گھر والے ہیں، جس میں ازواج بیویاں داخل ہے۔ آپ احادیث کو بھی اٹھا کر دیکھ لیں، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح کے اندر نقل کرتے ہیں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر عبداللہ ابن ابی ابی نے تہمت لگائی۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے عرش عظیم سے ان کی پاک دامنی کا اعلان سورہ نور میں قرآن بنا کر نازل فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں اظہار برات سے قبل سخت صدمہ پہنچا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، بڑی طویل حدیث ہے، برسر ممبر کیا کہا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا معاشر المسلمین ما یعذرون من رجل قد بلغنی آذاہ فی اہل بیتی، اللہ اکبر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے مسلمانوں کی جماعت، کون میری حمایت کرتا ہے یا کون میری مدد کرتا ہے ایسے شخص کے مقابلے میں جس کی ایذا رسانی میرے گھر والوں تک پہنچ گئی؟ آپ دیکھیں لفظ کیا ہے، قد بلغنی آذاہ فی اہل بیتی۔ اب یہاں پر تو اختلاف کی گنجائش ہی نہیں، یعنی واضح طور پر بلا اختلاف پتا چلتا ہے کہ اس سے مراد کون ہے؟ ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر صحیح بخاری میں ہی ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، دعوت ولیمہ پر صحابہ کرام آ جا رہے تھے، کھانا کھانے کے بعد صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی مجمعین جا چکے تو بقیہ کھانا اٹھا لینے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم فرمایا، مگر 3 اصحاب گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے حجرے میں تشریف لے گئے،
اور کیا فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم؟ کہاں جا رہے ہیں؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے حجرے کے پاس، اور کیا کہہ رہے؟ السلام علیکم اہل البیت ورحمت اللہ۔ کیا کہا؟ سلامتی کس کے لیے؟ اہل بیت کے لیے۔ اور یہ کون ہے مراد؟ ام المؤمنین۔ تو اس کے جواب میں ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ نے کیا کہا؟ فقالت وعلیکم السلام ورحمت اللہ کیف وجدت اہلک بارک اللہ لک۔ ام المؤمنین نے بھی اس کا جواب دیا، آپ نے اپنی بیوی کو کیسے پایا، یعنی پسند آئی یا نہیں، اللہ آپ کو برکت دے۔ اس کے بعد باقی تمام ازواج گھروں میں تشریف لے گئے، اور سب حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح سلام کہا، اور سب نے وہی جواب دیا جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیا تھا۔ یعنی تمام ازواج کو اہل بیت سے مخاطب کیا، تمام ازواج اہل بیت ہیں۔ اس حدیث سے کیا بات پتا چلی؟ کہ سب ازواج مطہرات آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ان کو اہل بیت سمجھتے اور کہتے بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بھی انہیں اہل بیت سمجھنا چاہیے یا نہیں؟ جن کو اہل بیت یعنی ازواج مطہرات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے اہل بیت سمجھ رہے ہیں، اور اگر نہیں سمجھتا کوئی تو وہ دیکھیں کہ وہ کس مقام پر کھڑا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، یا نساء النبی، یعنی یہی الفاظ وارد ہوئے ہیں۔ اور آپ اب یہ آیت پہ دیکھیں، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ اللہ تو یہی چاہتا ہے کہ تم سے گندگی دور کرے اے گھر والوں، اور تمہیں پاک کر دے، خوب پاک کرنا۔ اب یہ جو آیت ہے، غور سے سمجھے ساتھیو، یہ جو آیت تطہیر ہے، میں یہاں پر ایک نقطہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پہلے تو آیا اس کی تفسیر ہم دیکھ لیں کہ آیت جو تطہیر ہے یہ بڑی مشہور آیت ہے ساتھی۔ یہاں پر میں اختصار سے ایک بحث کروں گا، مجمل ایک بات کہوں گا، سمرائز، پھر اس کے بعد ہم تفصیل سے جائیں گے۔ اور مجمل بات کرنے سے پہلے خود یہاں پر دیکھیے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کیا کہا۔ اس کی بات کی جو آیت ہے وَاذْكُرْنَ مَا يُتْلَىٰ فِي بُيُوتِكُنَّ مِنْ آیَاتِ اللَّهِ وَالْحِکْمَةِ، یہ جو سارا سیاق و سباق یعنی جو کانٹیکسٹ ہے، اس سے واضح بات یہی ثابت ہوتی ہے کہ اہل بیت جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی ازواج مطہرات اس میں شامل ہے۔ یہی بات مفسرین نے کہی، ٹھیک ہے۔ آیت تطہیر، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت کی تفسیر میں، یہ آیت واضح دلیل ہے کہ ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل ہے، کیونکہ اس آیت کا سبب نزول ہی امہات المؤمنین۔ آیت کا سبب نزول آیت کے حکم میں شامل ہوتا ہے۔ بعض اہل علم کہتے ہیں کہ آیت کے حکم میں صرف سبب نزول ہی شامل ہوتا ہے، اور بعض اہل علم کہتے ہیں کہ سبب نزول بھی آیت کے حکم میں شامل ہوتا ہے، اور سبب نزول کے ساتھ اس کے علاوہ بھی اس آیت کے حکم میں شامل ہوتا ہے، تو یہ دوسری رائے صحیح ہے۔ علامہ امین شنقیطی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب اضواء البیان جو مشہور ہے، اس کے اندر انہوں نے لکھا ہے، علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے، کہ جمہور علماء اہل اصول کا اجماع ہے کہ کسی آیت کا سبب نزول قطعی طور پر اس آیت کے حکم میں شامل ہوتا ہے، پس کسی یعنی مخصوص نص کے ساتھ اسے خارج نہیں کیا جا سکتا۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے مزید لکھا ہے کہ زریر نے اکرمہ سے بیان کیا، وہ فرماتے ہیں یہ آیت امہات المؤمنین کے بارے میں نازل۔ امام نے حاتم نے بھی عبداللہ ابن عباس سے نقل کیا کہ آیت امہات المؤمنین کے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ کون سی آیت؟ سورہ احزاب کی سورہ نمبر 33 آیت نمبر 33، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت۔ علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے لکھا ہے اگر کوئی یہ بات کہے کہ اس آیت کا سبب نزول صرف امہات المومنین ہے تو یہ بات صحیح ہے۔ اگر کوئی یہ کہے کہ اس آیت سے مراد بھی صرف امہات المومنین ہے تو یہ بات درست نہیں، بلکہ احادیث دلالت کرتی ہے کہ آیت کا معنی عام ہے۔ اب یہاں پر میں اور تفصیل سے جاؤں گا۔ علامہ امین شنقیطی رحمہ اللہ نے کیا کہا؟ امہات المؤمنین اہل بیت میں شامل ہے، اس کی دلیل قرآن مجید ہے،
اور امہات المومنین کے علاوہ بھی کچھ شخصیات اہل بیت میں شامل ہے، اس کی دلیل احادیث مبارکہ میں۔ وہ کون سی شخصیات ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ علامہ راضی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں صیغہ تعنیث چھوڑ کر مؤنث بس صیغہ مذکر اس لیے خطاب کیا تاکہ اس آیت کے حکم میں آپ کے گھر کی خواتین و مرد شامل ہو جائے، انکم، صرف مؤنث کا لفظ استعمال نہیں کیا۔ بعض شیعہ کہتے ہیں کہ انکم کیوں استعمال کیا؟ اگر آپ مذکر ہی لے لیں تو سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہا بھی اس سے خارج ہو جائیں گے۔ راجع بات یہ ہے کہ اہل بیت میں آپ کی اولاد، بیویاں اور سیدنا حسنین، سیدہ یعنی پھر بیٹیاں سیدہ فاطمہ، سیدنا علی اس کے اندر شامل ہے۔ یہ بات امام راضی رحمہ اللہ نے کہی، ٹھیک ہے۔ اب آتے ہیں موضوع پر، تفصیل سے ذرا ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں کہ آیت جو تطہیر ہے ساتھیوں، شیعوں کا بالکل اس کے متعلق ایک الگ ہی عقیدہ ہے۔ اس کے اندر حدیث کسا بھی آئے گی کہ اہل الکسا کون ہے۔ میں پہلے تو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ آیت تطہیر میں شیعوں کی رائے کیا ہے اور آیت تطہیر میں اہل سنہ کی رائے کیا ہے۔ شیعوں کو آپ دیکھیں گے یہ آیت کے اندر وہ ازواج مطہرات کو نہیں مانتے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھو یہاں پر انکم آیا ہے، یعنی مذکر، مذکر یوں کہہ لیں میل، آپ سمجھ رہے ہیں میری بات، جو پروناؤن استعمال ہوا ہے وہ میل کے لیے، لہٰذا یہ جو ہے یہاں پر جو ہے کیا کہتے ہیں، جو میسکولین کہہ لیں آپ، تو آیت تطہیر میں ازواج شامل نہیں ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ حالانکہ یہ بات درست نہیں، اگر آپ ویسے کہہ لیں تو پھر سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ یہ بات آپ لوگوں کو سمجھ میں آئی؟ اب یہاں پر دیکھیں، جو دوسری بات آپ کو سمجھنی ہے، اس سے وہ معصومیت کا بھی استدلال کرتے ہیں کہ آیا جو ہے اس سے یہ پتا چلا کہ اللہ رب العزت نے ان کو پاک کر دیا، گویا وہ معصوم ہے۔ اگر معصوم ہے تو اس میں یہ تضاد ہوگا، کیونکہ آپ دیکھیں صرف ایک بات کہہ کر میں آگے بڑھوں گا، اس کی وجہ یہ ہے کہ پھر 12 کی معصومیت کیسے آپ ثابت کریں گے؟ آپ معصوم تو صرف پنجتن پاک کو نہیں مانتے، معصوم تو آپ 12 کو مانتے ہیں۔ تو اس آیت سے آپ کو 12 کی معصومیت ثابت کرنا پڑے گا، یعنی 12 اثنا عشریہ، 12 اماموں کی۔ تو یہ آیت سے آپ عقیدہ عصمت بھی جو ہے ثابت نہیں کر سکتے۔ اب آتے ہیں، تھوڑا ہم نے اجمال آپ کے سامنے نقل کیا اجمالی طور پر، اب یہ دیکھتے ہیں ساتھیوں کہ آیت تطہیر کے مصداق کون ہے۔ اس میں اختلاف ہے ساتھیوں، مفسرین کی آپ کتابیں اٹھا کر دیکھیں، بعض مفسرین جس میں صحابہ بھی شامل ہے ان سے یہ منقول ہے کہ اس سے مراد سیدنا علی، سیدہ فاطمہ، سیدنا حسن، سیدنا حسین ہے رضوان اللہ تعالی مجمعین۔ بعض جیسے ہم نے دیکھا عبداللہ ابن عباس، سیدنا اکرمہ، بلکہ سیدنا اکرمہ مباہلہ کرنے کے لیے تیار تھے اس موضوع پر کہ اس میں ازواج مطہرات ہے۔ اب ایک قول یہ بھی ہے کہ اس سے مراد آپ کے گھر والے اور آپ کے ازواج ہے، یعنی یہ چیز تو یہاں تک ملے گی۔ اچھا، کیا ازواج شامل ہے؟ بالکل، اس میں ازواج شامل ہے، یاد رکھیں آپ بات، ازواج مطہرات اس میں شامل ہے۔ کیوں؟ اکرمہ بیان کرتے ہیں کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ یہ آیت ہی نازل ہوئی ازواج مطہرات کے بارے میں، اور اکرمہ رحمہ اللہ نے کہا جو شخص چاہے تو اس پر مباہلہ کر لے کہ آیا، امام ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے تاریخ دمشق کے اندر اس کو نقل کیا ہے ساتھی، کہ جو شخص یہ کہتا ہے کہ آیت تطہیر میں ازواج مطہرات نہیں ہے تو ہم اس سے مباہلہ، مناظرہ نہیں، مباہلہ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ بات واضح ہو گئی کہ ازواج مطہرات اس کے اندر شامل ہے، اور آپ سیاق و سباق دیکھیں گے تو یہی بات پتا چلتی ہے۔ تو ہمارے نزدیک ساتھیوں اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات، آپ کی اولاد، آپ کے رشتہ دار سب داخل ہیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب
اہل لغت کو آپ اٹھا کر دیکھیں، مثال کے طور پر ابن المنظور کو آپ اٹھا کر دیکھیں، انہوں نے کیا کہا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت آپ کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد، لغت کے اعتبار سے بھی آپ دیکھیں۔ علامہ محمد طاہر پٹنی رحمت اللہ علیہ مجمع بہار الانوار کے اندر آپ نے لکھا آپ کی ازواج آپ کے اہل بیت سے ہے، جن کو تعظیماً، یعنی یہ نقل کیا گیا، اور یعنی ازواج کہاں ہیں؟ اہل بیت میں سے ہیں۔ مرتضی حسین زبیدی رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ کسی شخص کی بیوی، میں اہل لغت کی بات کر رہا ہوں یہاں پر، کسی شخص کی بیوی کو اس کی اہل کہا جاتا ہے، جیسا ہم نے دیکھا بی بی سارہ اور موسیٰ علیہ السلام کے اہلیہ کے مطابق، اور اہل میں اولاد بھی داخل ہے۔ تو پتہ یہ چلا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اہل میں آسم کی ازواج، آپ کی بیٹیاں، آپ کے داماد ہیں۔ اور قرآن مجید میں یہ باتیں ہم نے دیکھی، ابھی جو آیتیں نقل کی گئی۔ اچھا، احادیث سے بھی یہی بات پتہ چلتی ہے کہ شامل ہے۔ ہم نے جب ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ دیکھا، پھر اس کے بعد سیدہ زینب بنت جہش رضی اللہ تعالی عنہا کی شادی کا واقعہ دیکھا، اس میں بھی اہل بیت کا لفظ ذکر کیا گیا ہے۔ تو لغت سے بھی یہ بات پتا چلتی ہے کہ اہل میں بیوی شامل ہے، ازواج مطہرات شامل ہے۔ قرآن سے بھی یہی بات پتا چلتی ہے کہ اہل سے بیوی شامل ہے۔ حدیث سے بھی یہی بات پتا چلتی ہے کہ اہل میں ازواج شامل ہے۔ اب فقہا کو بھی آپ اٹھا کر دیکھیے، فقہا بھی یہی کہتے ہیں کہ اہل شامل۔ فخر الدین رازی رحمہ اللہ نے تفسیر کبیر کے اندر یہی بات کہی کہ آپ کے اہل بیت آپ کی اولاد اور آپ کی ازواج ہیں۔ علامہ ابو حیان محمد ابن یوسف اندلوسی رحمہ اللہ البحر المحیط، شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے دور کے، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ ازواج مطہرات اہل بیت سے خارج نہیں ہے، بلکہ زیادہ ظاہر یہ ہے کہ وہ اہل بیت کے عنوان کے زیادہ مستحق ہے، کیونکہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بیت، گھر میں آپ کے تمام لازم رہتی تھی۔ علامہ ابن عطیہ رحمہ اللہ نے کہا کہ عطیہ اندلوسی، انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج اہل بیت سے خارج نہیں، اس کے اندر داخل ہے۔ علامہ زمخشری نے بھی یہی بات کہی کہ یہ آیت اس بات کی دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اہل بیت سے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ علامہ اسماعیل حقی حنفی نے بھی یہ بات کہی، ان کی تفسیر ہے روح البیان۔ روح البیان الگ تفسیر ہے ساتھی، اور روح المعانی الگ ہے۔ انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج آپ کے اہل بیت میں سے ہیں۔ اور شیعوں کا یہ جو عقیدہ ہے کہ اہل بیت سے مراد صرف سیدہ فاطمہ، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، یہ بات درست نہیں ہے، نہ لغت، نہ عقلاً نہ نقلاً۔ ٹھیک ہے۔ قاضی ابو سعود محمد ابن محمد الحنفی رحمہ اللہ، جو ان کی تفسیر ہے تفسیر ابی سعود، اس کے اندر بھی آپ نے یہی بات کہی۔ علامہ سید محمود آلوسی رحمہ اللہ، آپ نے یہی بات کہی، روح المعانی آپ اٹھا کر دیکھیں، امام ابن زریر سے، امام ابن حاتم سے، امام تبرانی سے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کی جو بیویاں ہیں وہ اہل بیت میں شامل۔ ٹھیک ہے۔ اب جہاں تک یہ اعتراض ہے کہ اہل بیت کے ساتھ مذکر کی ضمائر کیوں لائی گئی، انکم، تو یہ درست بات نہیں ہے ساتھی، کیونکہ میں آپ کو یہاں پر ایک بات بتاتا ہوں کہ اہل بیت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی داخل ہے۔ ٹھیک ہے۔ اور جب کسی جملے میں مذکر اور مؤنث دونوں ہو، تو مذکر کا جو صیغہ ہے، میں اس کو تھوڑا اور توڑ کر سمجھانا چاہوں گا۔ شیعہ کیا کہتے ہیں؟ پہلے اعتراض سمجھ لیں۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس، انکم، اب یہ جو انکم ہے،
یہ کیا ہے؟ میسکولین پروناؤن کہہ لیں آپ۔ اب وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر بیویاں شامل ہے تو جو پروناؤن استعمال ہوا ہے وہ فیمینائن ہونا چاہیے تھا، میسکولائن کیوں ہے؟ میسکولین کیوں ہے؟ یعنی مذکر میل، مؤنث فیمیل۔ میں رف ٹرانسلیشن کر رہا ہوں، ظاہر سی بات عربی گرامر کے جو قواعد ہیں وہ عربی میں ہی سمجھیں گے تو اچھا رہے گا، لیکن بات سمجھانے کے لیے کہ اب کیونکہ یہاں پر جو نون آیا ہے، وہ پروناؤن آیا ہے، وہ مذکر ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے مراد اہل سنت کہتے ہیں کہ ازواج مطہرات جو ہے اس میں داخل ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ تو آپ دیکھیں، کیا اہل بیت میں خود اللہ کے رسول اگر بیت ہے تو گھر کا جو مالک ہے وہ بھی جو ہے اس میں داخل رہے گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہاں پر سیدنا حسن بھی ہے، سیدنا حسین بھی ہے، سیدنا علی بھی ہے، اور خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں داخل ہے۔ تو یہاں پر دونوں چیزیں داخل ہو گئی، مذکر اور مؤنث۔ اور جب کسی جملے میں، کسی سینٹنس میں مذکر اور مؤنث دونوں ہو تو مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے۔ قرآن مجید میں آپ دیکھیں، جو احکامات مرد کے لیے بھی ہے، عورت کے لیے بھی، رجال کے لیے بھی ہے، نساء کے لیے بھی، وہاں پر کون سا صیغہ استعمال ہوتا ہے؟ مذکر کا صیغہ لایا جاتا ہے، مؤنث کا نہیں۔ تو اس لیے لیذھب عنکم الرجس فرمایا اور انکنہ نہیں کہا۔ یہ تو ایک۔ دوسرا جواب آپ یہ ہے کہ اہل بیت جو لفظ ہے وہ مذکر ہے اور معنی مؤنث ہے، اور ضمیروں کو لانے میں لفظ کی رعایت ہوتی ہے، معنی کے نہیں ہوتی، یہ بھی بات یاد رکھیں۔ تو یہ جواب ہے صاحب، یہ یہاں تک سمجھ گئے آپ لوگ؟ اب رہی بات اس آیت سے عقیدہ، جو عصمت کا عقیدہ ثابت کرنا ہو، یہ بات بالکل درست نہیں ہے ساتھیوں، کیونکہ دیکھیں اس آیت میں ایسا کوئی بھی لفظ نہیں جس کا یہ تقاضا ہو کہ جو نجاست کو دور کرنا ہے، گناہوں سے پاک کرنا ہے، یہ صرف آل رسول کی خصوصیت ہے اور کسی کو یہ وصف نہیں دیا گیا۔ اگر آپ اس آیت کا سیاق و سباق ازواج مطہرات کی جو ہے تعریف کا تقاضا کرتا ہے، نہ کہ آل رسول کی، تو اس لیے اگر اس وصف کی خصوصیت ہوگی بھی، بالفرض مان لے، تو یہ ازواج مطہرات کے ساتھ ہوگی، نہ کہ آل رسول کے ساتھ۔ اچھا، دوسری بات یہ ہے ساتھیو، عصمت کا یہ معنی نہیں کہ معصوم سے گناہ کا جو ہے صدور نہ ہو۔ یعنی یہ جو کہا گیا ہے کہ اہل بیت معصوم ہے، اس کا اگر ہم ایک علمی اعتبار سے جواب دیں تو یہ ہوگا کہ یہ جو عصمت ہے، انفیلیبلٹی ہے، اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ معصوم سے گناہ کا صدور اور محال ہو، ورنہ اس کو گناہوں کے ترک کرنے کا مکلف کرنا، یعنی اطاعت کرنے کا صحیح نہیں ہوگا، کیونکہ مکلف اس کام کا کیا جاتا ہے جس کے کرنے یا نہ کرنے کا اختیار۔ فار ایگزامپل، جیسے پتھر ہے اور درخت کو عبادت کرنے اور گناہوں کو ترک کرنے کا مکلف نہیں کیا گیا، ہے کہ نہیں؟ یعنی جو پتھر ہے اور درخت ہے، یعنی ان کو کیا حکم دیا گیا کہ عبادت کرو، گناہ نہیں؟ اور جب اہل بیت اس معنی میں معصوم ہے کہ ان کے لیے نیکی کو ترک کرنا اور برائی کا ارتکاب کرنا ممکن نہیں، تو ان کے عبادت کرنا اور گناہوں سے باز، یعنی جو بچنا تعریف اور تحسین کا موجب بھی نہیں ہوگا، کیونکہ جب ان کو مکلف ہی نہیں بنایا گیا۔ یا تو یہ مانو کہ اہل بیت کو مکلف بنایا گیا، یا تو یہ مانو کہ مکلف نہیں بنایا گیا، اور اگر مکلف بنایا گیا تو یہ کیا ہے؟ آپ بات کو سمجھیں، اگر ان کو مکلف بنایا گیا تو ان کو اختیار دیا گیا، جب اختیار دیا گیا آپ سمجھیں تو پھر یہ یا تو نیکی کریں گے یا تو یہ گناہ کریں گے۔ تو معصوم جو عصمت کا عقیدہ ہے، جو یہ شامل کرتے ہیں اگر اہل بیت معصوم ہے اور ان کا گناہ کرنا ممکن ہی نہیں، تو پھر اس آیت کا نازل کرنا بے فائدہ ہوگا، کیونکہ جب وہ گناہوں سے معصوم ہے اور ان سے گناہ ہی نہیں ہو سکتے تو پھر یہ کہنے کا کیا فائدہ کہ اللہ تعالیٰ نے اہل بیت کو گناہوں سے مجتنب کرنے اور پاک کرنے کا ارادہ فرمایا۔
سمجھے آپ؟ یعنی اللہ تعالیٰ جس کام کا ارادہ فرماتے ہیں، اس کا جو ہونا لازم اور ضروری ہوگا یا نہیں؟ اب اس کا ہونا لازم اور ضروری نہیں تو پھر اہل بیت کا گناہوں سے پاک ہونا بھی لازم اور ضروری نہیں ہوگا، اور اس سے اہل بیت کا معصوم ہونا ثابت نہیں ہوگا۔ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اس سے بھی جو عقیدہ عصمت ہے وہ ثابت نہیں ہوتا ساتھیوں، یہ بات یاد رکھیں۔ تو یہ آیت تطہیر کا ایک یوں سمجھے آپ، ایک آسان معنی میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ مولانا عبد الشکور لکھنوی رحمۃ اللہ علیہ، ان کی ایک کتاب ہے تحفہ خلافت، اس کے اندر آپ نے آیت تطہیر سے متعلق تفصیلی اور شاندار علمی بحث فرمائی، اور لگ بھگ 80 صفحات پر جو ہے وہ بحث ہے۔ اگر اس کو میں 11 نقطوں میں بیان کروں ساتھیوں، تو پہلا نقطہ جو آپ نے بیان کیا کہ آیت تطہیر میں لفظ اہل بیت سے مراد ازواج مطہرات، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں، اور کوئی مراد نہیں ہے۔ دوسری بات، یہ جو محاورہ قرآنی میں سے کسی کا اہل بیت سوا کسی کی زوجہ کسی کو نہیں کہا گیا، اور اگر کسی مقام پر لفظ اہل بیت بغیر کسی کی طرف مضاف کیے ہوئے مستعمال ہوا ہے تو وہاں بھی اس گھر کے رہنے والے ہی مراد ہیں، نہ کہ کوئی اور۔ تیسری بات، لغت عرب میں بھی کسی شخص کو اہل بیت سوا اس کی زوجہ کے کسی کو نہیں کہتے لغت کے اندر۔ چوتھی بات، مذکر کی ضمیریں جو آیت تطہیر میں ہے وہ ہرگز قرینہ اس بات کا نہیں بن سکتی کہ اس آیت میں لفظ اہل بیت سے ازواج مطہرات مراد نہیں بلکہ کوئی اور مراد ہے، کیونکہ ہم نے ذکر کیا کہ اگر ایسا مان لیا جائے کہ یہاں پر مذکر کا صیغہ آیا ہے تو مؤنث خارج ہے، تو پھر سیدہ بطول رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نواسیوں کے بارے میں کیا کہیں گے؟ چھٹویں بات، روایت میں اہل بیت کا لفظ اگر حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین کے لیے وارد ہوا ہے تو حضرت عباس اور ان کی اولاد کے لیے بھی وارد ہوا ہے، بلکہ بعض ایسے حضرات کے لیے بھی جو کس طرح کی قرابت یعنی نسبی یا رضائی نہ رکھتے تھے، یہ لفظ اہل بیت وارد ہوا ہے، جیسے سیدنا سلمان فارسی۔ لہذا معلوم ہوا کہ ازواج مطہرات کے سوا جن کو بھی اہل بیت فرمایا وہ پیار و محبت کے طور پر مجازن فرمایا گیا ہے۔ اچھا، اگرچہ فرق حضرت سلمان کے اہل بیت ہونے میں اور اہل آبا یعنی اہل بیت جو ہے ان کے اہل بیت ہونے میں نکل سکے، تو حضرت عباس رضی اللہ عنہ اور ان کی اولاد کے لیے وہ فرق بھی نہیں نکل سکتا، یاد رکھیں۔ محققین اہل سنت کا یہی مذہب ہے کہ اہل بیت رسول حقیقتاً ازواج مطہرات ہے، اور حضرت علی، سیدہ فاطمہ، حسنین، عباس ان کی اولاد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی وجہ سے اس فضیلت میں شامل کیے گئے ہیں۔ نویں بات، ازواج مطہرات کے لیے قرآن کریم گواہی دے رہا ہے کہ وہ دنیا کی زندگی اور اس کی زینت کے طالب نہیں تھے، بلکہ اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طالب تھے۔ وہ تمام ایمان والوں کی ماں ہے، ان سے ابدی طور پر بعد یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خدا نے یہ اختیار سلب کر لیا کہ وہ اپنی ازواج کو طلاق دیں، یہ ایک بے نظیر بات ہے۔ یعنی آپ دیکھیں ازواج مطہرات کی شان یہ بیان کی کہ آپ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات بیان کی گئی کہ اب آپ کو انہی کے ساتھ رہنا، یہ بہترین خواتین۔ پھر ازواج مطہرات کے برابر کوئی عورت نہیں ہو سکتی۔ اب ایک بات یاد رکھیں، یہ جو بات ہے کہ سیدہ رضی اللہ تعالی عنہا جنت کی سردار جو فرمایا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہو سکتا کہ وہ اپنی جو روحانی مائیں کی بھی سردار ہو، جس طرح حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نوجوانوں کا سردار قرار دیا گیا ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خلفائے ثلاثہ یا حضرت علی یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سردار ہو جائے، اس وجہ سے کہ جنت میں تو یہ سب حضرات جوان ہوں گے،
بلکہ ضروری ہے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کی جو سرداری ہے امہات المومنین اس سے مستثنیٰ کیے جائیں. یہ بھی بات اس سے اخذ کی گئی. ایک اور بات، ان تمام تحقیقات کی بنیاد پر قرآن عظیم پر ہے، لہٰذا نہ کوئی روایت ان کا معارضہ کر سکتی ہے نہ کسی کا قول. یہ پورے باتیں کس سے ثابت ہو رہی ہیں؟ یہ پوری باتیں قرآن مجید سے ثابت ہو رہی ہے، اور کسی مؤرخ کا قول کوئی بات اس سے ٹکرانے والی نہیں ہے. اگر ٹکراتی بھی ہے تو ہم اس کو نہیں لیتے. اور ساتھیوں، جب ہم تیاری کر رہے تھے تو ایک عجیب بات ہمیں پتہ لگی. لبنان، لبنان جانتے ہیں نا آپ ملک، اس کا جو عالم ہے فقی آیت اللہ سید علی الامین، آپ جا کر دیکھیں، ان کی کتاب آپ کو نیٹ پر ملے گی. ان سے کسی نے پوچھا کہ آپ باقی شیعوں کی طرح آپ کا جو موقف ہے ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، وہ الگ کیوں ہے؟ تو آن ریکارڈ اس کا جواب ہے سید علی الامینی کا. اس نے کہا، مجھے آپ ان لوگوں میں شامل نہ کرے جو ام المؤمنین سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کوئی بری بات منسوب یا بدگوئی کرے. میرا موقف نصوص دین کتاب و سنت سے ماخذ ہے، جو ازواج نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پر شاہد ہے، اور کتاب و سنت نے ان کو مؤمنوں کی ماں قرار دی ہے، اور تمام ازواج اہل بیت میں شامل ہے جن سے رجس کو دور کیا گیا اور ان کو پاک تطہیر کیا گیا، جیسا کہ قرآن میں جن کے متعلق یہ بات بیان کی گئی ہے. تو اس نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ کوئی اگر عدل سے کام لے تو یہ بات اس کے اوپر روز روشن کی طرح واضح ہو جائے گی کہ اہل بیت میں ازواج مطہرات شامل ہیں. قرآن پاک میں تحریف کا اظہار، حتیٰ کہ حکیم حافظ سید فرمان علی رافضی نے اس آیت کی تفسیر میں لکھا ہے، بعض اہل سنت کا خیال ہے کہ اس میں ازواج بھی شامل ہے اور ان کی تعریف ثنا اور اہل بیت میں شامل ہے، لیکن یہ خیال بالکل غلط ہے. اگر ازواج مقصود ہوتے تو جس طرح ما قبل و ما بعد کی آیت میں ضمیر جمع مؤنث حاضر تھی، اس میں بھی باقی رہتی، بلکہ اگر اس آیت کے درمیان سے نکال لو اور ما قبل و بعد کو ملا کر پڑھو تو کوئی خرابی نہ نہیں ہوتی، بلکہ اور رد بڑھ جاتا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے اس رافضی کے یہاں پر دیکھیے یہ رافضی کیا کہہ رہا ہے، جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ آیت اس مقام میں نہیں بلکہ خواہ مخواہ کسی خاص غرض سے داخل کی گئی ہے. اللہ اکبر، داخل کی گئی ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. کیا یہ قرآن مجید میں تحریف اور تبدیلی کا اقرار و اعتراف نہیں؟ امر واقع یہ ہے کہ سوائے چند ایک روافظ کے باقی سب قرآن مجید میں تحریف کے قائل ہیں، جیسا کہ شہید ملت علامہ احسان الہی ظہیر رحمہ اللہ نے الشیعہ والقرآن میں تفصیل سے ذکر کیا ہے. اور جو تحریف کا انکار کرتے ہیں وہ بھی تقیتاً انکار ہے. سید فرمان علی کے الفاظ اقرار تحریف کا بین ثبوت ہے. یہ موضوع وسیع الذیل ہے مگر ہمارا یہ موضوع نہیں، اسی لیے اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں. اب یہاں پر صرف نظر کرنے سے پہلے ساتھیوں، میں صرف مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمت اللہ علیہ نے جو نقل کیا ہے کہ شیعوں کا جو عقیدہ تحریف قرآن کے متعلق کیا ہے وہ 8 صفحات کا ہے، لیکن کافی مفید ہے، وہ میں آپ کے سامنے پڑھ کر آگے بڑھنا چاہتا ہوں. الشیعہ والقرآن تو بہت بڑی کتاب ہے، انٹرنیٹ پر آپ کو بہت مواد مل جائے گا. شیعوں کا جو عقیدہ ہے کہ قرآن مجید کے اندر تحریف ہوئی، نعوذ باللہ من ذالک، وہ تو ان کا معروف عقیدہ ہے، بلکہ آج کل تو وہ اقرار بھی کرنے لگے. لیکن چند اس کی جھلکیاں تاکہ آپ کو سمجھ میں آئے کہ یہ کتنا کفریہ عقیدہ ہے، اور یہ کیا کیا ہمارے جو اللہ تعالیٰ کا کلام ہے ان کے متعلق یہ کیا عقیدہ رکھتے ہیں، وہ ذرا ہم دیکھتے ہیں. یہ مولانا صفی الرحمن مبارک پوری رحمہ اللہ کی کتاب ہے خمینی کا اسلامی انقلاب. کیا لکھتے ہیں؟ تمام شیعوں کا متفقہ عقیدہ ہے کہ قرآن مجید اپنی موجودہ شکل میں صحیح نہیں،
اس میں تحریف، الٹ پھیر اور کمی بیشی کی گئی ہے۔ اس بارے میں کتاب کافی جو شیعوں کی صحیح بخاری ہے، اس میں اہل بیت کی بہت سی روایتیں درج ہیں۔ ایک روایت میں صادق کی زبان سے، یعنی جعفر صادق ہے، کہوایا گیا ہے کہ جبریل نے کل 7,000 آیت نازل کی، مگر موجودہ قرآن میں 263 آیت ہی ہے۔ ایک اور روایت میں انہی کی زبان سے یہ بات بیان کی گئی کہ ہمارے پاس حضرت فاطمہ کا قرآن ہے جو موجودہ قرآن سے 3 گنا زیادہ ہے، اور اس موجودہ قرآن میں ایک حرف بھی نہیں۔ انہی جعفر صادق کی زبانی یہ بھی کہا گیا ہے کہ جو شخص یہ دعویٰ کرے کہ پورا قرآن جیسے نازل ہوا تھا اس طرح جمع کیا گیا ہے، وہ بہت بڑا جھوٹا ہے۔ قرآن صرف حضرت علی اور ان کے بعد کے اماموں نے جمع اور حفظ کیا۔ شیعہ کہتے ہیں کہ غائب شاہد اسی غائب شدہ حصے میں ایک سورہ ولایت تھی جس کی ایک آیت یہ تھی، کیا ہی پڑھیں ہم۔ شیعہ یہ بھی کہتے ہیں، یعنی آیت کیا، اے لوگوں جو نبی اور ولی پر ایمان لائے ہو، جن دونوں کو ہم نے مبعوث کیا، جو دونوں تم کو صراط مستقیم کی رہنمائی کرتے ہیں۔ عربی بتاتی ہے کہ یہ قرآن نہیں ہے۔ بہرحال شیعہ یہ بھی کہتے ہیں، اللہ اکبر، بات سے بات یاد آ گئی، مسیلمہ کذاب نے جب عمرو بن عاص ان کے پاس گئے تو آیت پڑھی کہ مجھ پر سولا الغبر ما الغبر وما ادراک ما الغبر۔ تو مسیلمہ کذاب نے سیدنا عمرو بن عاص کو پوچھا بتاؤ کہ تمہاری رائے کیا ہے سورت کے بارے میں؟ تو آپ جانتے ہیں کہ عمرو بن عاص نے واللہ انک عالم انی تعلم فہو کاذب، اللہ کی قسم تم جانتے ہو کہ میں جانتا ہوں کہ تم جھوٹے ہو، یہ تمہارا حال۔ اللہ اکبر۔ بہرحال شیعہ یہ بھی کہتے ہیں کہ علم نشرح کی صورت میں ایک آیت تھی، یعنی ہم نے علی کو تمہارا داماد بنا دیا۔ یعنی یہ دیکھیں، شیخ کہتے ہیں کہ یہ گدھے کو یہ بات بھی نہیں پتا تھی کہ جو علم نشرح یہ مکی ہے، اور مکہ میں سیدنا علی نہیں بلکہ حضرت ابو العاص آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد تھے۔ قرآن میں تحریف ثابت کرنے کے لیے 1292 میں مرزا حسین بن محمد تقی نوری تبرسی نے کتاب لکھی، فصل القطاع فی اثبات تحریفی کتاب رب الارباب، اور اس میں مختلف دور کے شیعہ علماء اور مجتہدین کے اقوال قلم بند کیے۔ چالاک شیعوں نے اصل حقیقت بے نقاب کرنے پر مرزا حسین کو ملامت کی تو اس نے ایک اور کتاب لکھی۔ بہرحال جب مرزا حسین کی موت واقع ہوئی تو اسے قرآن میں تحریف ثابت کرنے کے کارنامے کے بدلے حضرت علی کے مقبرے کے ایک امتیازی مقام میں دفن کیا گیا۔ تحریف کے سلسلوں میں عام شیعوں کا ایک عقیدہ یہ بھی ہے کہ موجودہ قرآن کوئی 10 پارہ کم ہے، اللہ اکبر، یعنی 40 پارے تھے۔ حضرت علی نے ایک قرآن جمع کیا تھا جس میں یہ 10 پارے موجود تھے۔ یہ قرآن اہل بیت کے پاس محفوظ تھا جسے ظالم حکمرانوں کے خوف سے چھپا رکھا گیا تھا۔ اسے امام غائب اپنے ساتھ لے گئے اور جب آئیں گے تو ساتھ لے کر آئیں گے۔ خمینی صاحب صرف یہی نہیں کہ شیعوں کے ساتھ اس عقیدے میں پوری طرح متفق ہے، بلکہ انہوں نے اس خرافاتی عقیدے پر اپنی دانش میں براہین بھی قائم کی، یعنی دلائل بھی دینے لگے، اور حد درجہ بدعقیدگی، غلو اور صحابہ اکرام کی تذلیل و اہانت اور بغض و عداوت پر مشتمل شیعی روایت کو اپنی عقیدے کی بنیاد بنایا۔ یہ روایت آگے آ رہی ہے۔ چنانچہ خمینی صاحب نے کتاب تحریر فرمائی التعدیل والترجیح، اس 1375 میں خم سے شائع ہوئی، یعنی اسی سال 1970 کی بات ہے، شائع ہوئی۔ اس کتاب کے صفحہ نمبر 26 پر خمینی صاحب نے بھی شیعوں کے جہل مرکب کو دہرایا کہ سنی علماء کو شریعت کا علم شیعوں سے کم ہے۔ پھر اس کے اسباب تجزیہ کرتے ہوئے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف حضرت علی، اہل بیت اور چند خاص الخاص صحابہ کو احکام شریعت سیکھنے کا جذبہ و اہتمام تھا، جن میں حضرت علی سر فہرست تھے۔ باقی لوگوں میں، یعنی ابو بکر، عمر، عثمان رضوان اللہ عنہ، سرے سے شریعت سیکھنے کا شوق و اہتمام تھا ہی نہیں۔ یہ شیعوں کے اس عقیدے کی طرف اشارہ ہے کہ صحابہ محض دنیا حاصل کرنے کی غرض سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ خمینی صاحب اس طرح کئی خرافات رقم فرمانے کے بعد لکھتے ہیں کتاب کے اندر، حاصل کلام یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگرچہ
سارے احکام کی تبلیغ کر دی تھی، یہاں تک کہ دیت بھی بیان کر دی تھی، لیکن وہ ذات جس سے کوئی بھی حکم فوت نہ ہو سکا اور جس نے کتاب و سنت کے سارے احکام منضبط کیا، وہ صرف امیر المؤمنین ہے۔ یعنی اللہ کے رسول نہیں کر سکے، سیدنا علی نے کر دیا، جبکہ باقی لوگوں سے بہت کچھ فوت ہو گیا کیونکہ اس کا اہتمام ان کے یہاں بہت کم تھا۔ غالباً جس قرآن کو حضرت علی نے جمع کیا تھا اور لوگوں میں اس کی تبلیغ کرنا چاہتے تھے، یہ وہ قرآن کریم تھا جو قرآن فہمی کے تمام اندرونی خصوصیات پر مشتمل تھا اور جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم سے منضبط کیا گیا تھا۔ ان دونوں اقتباسات کا مطلب بالکل صاف ہے کہ دوسرے تمام شیعوں کی طرح خمینی بھی قرآن مجید کو صحیح نہیں مانتا تھا، بلکہ ان کا ایمان ہے کہ قرآن میں تحریف کی گئی ہے، مگر اس بدعقیدگی کے علاوہ خمینی کی تحریر خرافات کا پورا ایک طوفان لے کر جو ہے اٹھی ہے۔ کیا ہے دیکھیں آپ، دو باتیں۔ ایک پہلی روایت تفسیر کشانی جو تہران سے چھپی ہے، اس کی لے لیں آپ۔ تفسیر کشانی تہران سے چھپی ہے 1374 ہجری، جلد نمبر 1 صفحہ 15، دوسری جلد نمبر 1 صفحہ 27۔ اللہ اکبر، رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے آپ کے۔ اچھا، پہلا ترجمہ، پہلی روایت کیا ہے؟ طلحہ نے علی سے سوال کیا کہ میں نے آپ کو ایک مہر لگا ہوا کپڑا لے کر نکلتے دیکھا تھا، وہ کیا ہے؟ علی نے جواب دیا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل اور تکفین و تدفین سے فارغ ہو کر پورا قرآن جمع کر ڈالا، ایک حرف بھی نہیں چھوڑا، یہ وہی ہے۔ طلحہ نے کہا عمر نے آپ سے یہ قرآن مانگا مگر آپ نے نہیں دیا، تو عمر نے لوگوں کو بلایا، جس آیت پر 2 آدمیوں نے شہادت دی اسے لکھ لیا، جس پر صرف ایک ہی آدمی نے گواہی دی اسے ملتوی کر دیا اور نہ لکھا۔ عمر کو میں نے یہ بھی کہتے ہوئے سنا کہ یمامہ میں بہت سے ایسے لوگ قتل ہو گئے جو قرآن کا کچھ ایسا حصہ پڑھتے تھے جسے کوئی اور نہیں پڑھتا تھا، ان کے قتل ہو جانے سے یہ حصہ جاتا رہا۔ اسی طرح ایک بکری آئے اور جو قرآن لوگ لکھ رہے تھے اس کا ایک صحیفہ کھا گئی، اس میں بھی جو کچھ تھا وہ ضائع ہو گیا۔ عمر اور ان کے جن جن ساتھیوں نے عہد فاروقی عثمانی میں قرآن لکھا وہ کہتے تھے کہ سورہ احزاب، سورہ بقرہ بے برار تھی، سورہ نور میں 100 سے زیادہ آیتیں تھیں۔ آخر یہ ماجرا کیا ہے؟ آپ کتاب اللہ کو منظم عام پر کیوں نہیں لاتے؟ عثمان نے عمر کی تعریف پر کتاب اللہ کو تیار کرا کے لوگوں کو ایک قرآت پر جمع کر دیا اور ابی بن کعب اور ابن مسعود کے مصاحف کو پھاڑا اور جلا ڈالا۔ علی نے کہا اے طلحہ، ہر آیت جو اللہ عز و جل نے محمد رسول اللہ پر نازل کی اور ہر حلال و حرام یا حد یا حکم یا کوئی بھی ایسی چیز اس کی ضرورت تھی قیامت تک کبھی بھی اس امت کو پیش آ سکتی، وہ سب رسول اللہ کی املا اور میرے ہاتھ کی تحریر سے لکھی ہوئی ہے، یہاں تک کہ دیت بھی۔ طلحہ کہا کہ ہر چھوٹی بڑی اور خاص و عام چیز جو ہو چکی یا جو قیامت تک ہوگی اور آپ کے پاس لکھی ہوئی ہے؟ علی نے کہا ہاں۔ یہ دیکھیں ساتھیو، یہ کیا ہے شیعوں کی کتابوں میں؟ حقیقت آپ صحیح بخاری اٹھا کر دیکھیں، جب سیدنا علی سے پوچھا انہوں نے کہا نہیں، یعنی امام بخاری نے نقل کیا کیونکہ اس وقت عبداللہ ابن سبا نے بہت سارے جھوٹ جو ہے اس نے عام کر دیے تھے۔ سیدنا علی سے پوچھا ایسی کوئی کتاب، ایسا کوئی قاصل؟ کہا نہیں ہے، اہل بیت کے پاس نہیں ہے۔ یہ دیکھیں جھوٹ۔ ہاں، اور اس کے علاوہ رسول اللہ نے اسے اپنے مرض میں مجھے چپکے سے علم کا 1000 دروازے بتلائے تھے، جن میں سے ہر دروازہ مزید 1000 دروازوں کو کھولتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وفات کے بعد اگر امت میری پیروی و اطاعت کرتی تو اپنے اوپر سے اور پاؤں کے نیچے سے کھاتی۔ طلحہ نے کہا ابوالحسن، قرآن کو منظر عام پر لانے کے متعلق آپ نے میری بات نہیں مانی۔ حضرت نے کہا میں نے جان بوجھ کر ایسا کیا، یہ بتاؤ کہ عمر عثمان نے جو کچھ لکھا ہے وہ کل کا کل قرآن کے علاوہ بھی اس میں کچھ ہے؟ طلحہ نے کہا کل قرآن ہی ہے۔ علی نے کہا میرے پاس جو قرآن ہے اگر تم لوگ اس پر عمل کرو تو جہنم سے بچ جاؤ گے اور جنت میں چلے جاؤ گے، کیونکہ اس میں ہماری حجت ہے، ہمارے حق کا اور ہماری اطاعت کی فرضیت کا بیان ہے۔ طلحہ نے کہا اگر یہ قرآن ہے تو میرے لیے کافی ہے۔ پھر طلحہ نے کہا کہ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کے ہاتھ میں جو قرآن ہے اور اس کے مطالب اور حلال و حرام کا جو علم ہے اسے آپ اپنے بعد کسی کے حوالے کریں گے؟
علی نے کہا کہ مجھے رسول کا حکم ہے کہ میں اسے اپنے وصی اور اپنے بعد کے لوگوں کی ولایت کے سب سے زیادہ حقدار انسان یعنی اپنے بیٹے حسن کو دے دوں گا، پھر وہ میرے بیٹے حسین کی اولاد کو منتقل کرے، یہاں تک کہ آخری آدمی قرآن لیے ہوئے رسول اللہ کے پاس حوض کوثر پر پہنچے گا۔ نہ یہ لوگ قرآن سے جدا ہوں گے، قرآن ان سے نہ جدا ہوگا، مگر معاویہ اور ان کا بیٹا عثمان کے بعد امت کے والی ہوں گے۔ پھر حکم بن ابی العاص کی اولاد سے 7 افراد، ایک کے بعد دیگر، اگلے صفحے پہ جائیں۔ یہ پوری جو ہے داستان گڑی گئی، اور دوسری روایت بھی ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ بھی جو ہے گڑی گئی۔ تو ساتھیو، یہ اگلے صفحے پہ جائیں، یہ دونوں روایتیں یعنی کیا ہے، ایسی بہت ساری روایتیں ہیں، میں کیا ہی بیان کروں، بکواس ہے، خرافات ہیں، جس سے یہ بات واضح طور پر ثابت ہوتی ہے کہ شیعوں کا قرآن پر عقیدہ نہیں، یہی وجہ ہے شیعہ جو ہے کافر ہے، مرتد ہے۔ یہی وجہ ہے، شیخ نے کیا کہا، یہ موضوع وسیع الذیل ہے مگر ہمارا یہ موضوع نہیں، اسی لیے اس سے ہم صرف نظر کرتے ہیں۔ آیت کی مناسبت سے ہم نے یہ قول ذکر کیا، تنہا سید فرمان علی نہیں بلکہ شیعہ اہل علم کی ایک جماعت نے یہی موقع اختیار کیا ہے۔ چنانچہ محقق آیت اللہ شیرازی کی زیر نظر جو تفسیر مرتب کی گئی، جس کا ترجمہ سید صفدر حسین نجفی نے کیا اور تفسیر نمونہ کے عنوان سے مصباح القرآن ٹرسٹ لاہور سے شائع ہوا، اس میں بھی منقول ہے، ہمارے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس کا جملہ عنایت کے ساتھ نازل ہوا ہے۔ اللہ اکبر! یعنی یہاں پر بھی یہی بات کہی جا رہی ہے، بلکہ روایت سے اچھی طرح معلوم ہوتا ہے کہ حصہ علیحدہ نازل ہوا ہے، لیکن پیغمبر کے دور میں آیت قرآن کو جمع آوری کے موقع پر یا اس کے بعد عنایت کے ساتھ قرار دیا گیا ہے۔ اس سے متعلق متعدد باتیں قابل بحث ہیں، مگر ہمارا موضوع نہیں۔ ہم صرف یہ عرض کرنا چاہتے کہ ان حضرات نے یذھب عنکم میں ضمیر مذکر کی وجہ سے ازواج مطہرات کو اس آیت سے نکال دیا، بلکہ اس آیت کا یہاں ذکر ہونے پر قرآن مجید میں تحریف و تبدیلی کا اظہار بھی کیا۔ حالانکہ اگر یہ حضرات قرآن مجید ہی پر غور فرما لیتے تو شاید تحریف کے اظہار کی جسارت نہ کرتے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم اور ان کی زوجہ محترمہ کو جب بیٹے حضرت اسحاق اور پوتے حضرت یعقوب کی بشارت دی گئی اور انہیں بڑھاپے میں اولاد ہونے پر تعجب کا اظہار کیا، تو فرشتوں نے ان سے کہا، اتعجبین من امر اللہ رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت۔ یہ آیت نصف نہار کی طرح روشن دلیل ہے کہ بیوی اہل بیت ہوتی ہے، جیسا کہ ہم پہلے بھی ذکر کرائے ہیں، اور عورت کو یا اہل بیت کو کم یعنی علیکم کی مذکر ضمیر کے ساتھ مخاطب کیا جا سکتا ہے، جیسے آیت تطہیر میں انکم مذکر ضمیر ہے، بینہ سورہ ہود میں علیکم بھی ضمیر مذکر ہے، اس لیے اہل بیت یعنی خواتین کے لیے مذکر ضمیر استعمال ہوتی ہے، کیونکہ گھر میں مرد اور خواتین بڑے اور چھوٹوں نے سبھی ہوتے ہیں، لہٰذا محض اس ضمیر کی وجہ سے تحریف کا دعویٰ کرنا بالکل باطل اور مذہبی خواہش پرستی کا نتیجہ ہے۔ اچھا، آیت تطہیر کا شان نزول کیا ہے؟ جیسا ہم نے پچھلے یعنی پہلے بھی ذکر کیا، اگلے صفحے پہ جائیں کہ امام نبی حاتم نے، عبد البر نے، ابن کثیر نے نقل کیا، عبداللہ ابن عباس کیا کہتے ہیں کہ اس سے یہ آیت نازل ہی ہوئی ازواج مطہرات کے بارے میں، یہی بات اکرمہ رحمہ اللہ نے بھی کہی۔ ہاں، البتہ ایک بات ہے ساتھیو جو یہ آپ کو یاد رکھنی ہے، ازواج کے بعد جو سب سے اہم ہے، سیدنا ابو سعید قدری کی طرف ایک رائے منسوب کی جاتی ہے کہ یہ آیت 5 حضرات کے بارے میں نازل ہوئی۔ ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا علی، سیدنا حسن، سیدنا حسین، سیدہ بطول رضی اللہ تعالی عنہ۔ تو یہ روایت ضعیف ہے ساتھیوں، کیونکہ اس کی سند میں عطیہ بن سعد اوفی ہے۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے بھی یہی بات کہی کہ شیعہ تھا، مدلس تھا، طبقات المدلسین میں اس کو نقل کیا، اور آپ جانتے ہیں کہ مدلس جب ان سے روایت کرے اور سماع کی تصریح نہ ہو تو اس کی روایت کیا ہوتی ہے؟ ضعیف ہوتی ہے۔ بلکہ اس کی تشیع کا یہ عالم تھا کہ تمام صحابہ سے سیدنا علی کو افضل کہتا تھا۔ علامہ حیثمی نے تو اس کے ایک اور راوی بکر بن یحییٰ کو بھی ضعیف کہا، بلکہ اس میں ابن علی بھی ضعیف ہے۔ اس مفہوم میں یہ روایت طبرانی میں، اگلے صفحے پہ جائیں، طبرانی میں بھی موجود ہے، مگر اس کا مدار بھی عطیہ اوفی پر ہے، اور عطیہ اوفی کیا ہے؟ مدلس ہے، شیعہ ہے، ضعیف ہے۔
اس لیے صحیح یہی ہے کہ اس آیت کا مصداق ازواج مطہرات ہے، اور متعدد احادیث کی بنا پر حضرت فاطمہ، حضرت علی، حضرت حسن اور حضرت حسین بھی اس کا مصداق ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ آیت تطہیر کا صحیح معنی اور مفہوم ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مجید کی صحیح تفسیر سمجھنے کی، جیسے سلف صالحین نے سمجھا ویسے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کسی بھی قسم کی گمراہی سے، کسی بھی قسم کی، یوں سمجھے آپ، خواہشات کی پیروی کرنے سے اللہ رب العزت جو ہے ہماری حفاظت فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔